والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة السلام بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر آج کے جمعۃ المبارک میں سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 24 آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ
اور شعور اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ مومن جو ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنی محبت ہونی چاہیے۔ کہ کلمہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ تمام رشتوں سے بڑھ کر جس وقت بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس وقت اسے کامل مومن کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے 8 ایسی چیزوں کا شمار فرمایا جو ہر بندے کو بڑی محبوب ہیں، جن سے ہر بندہ محبت کرتا ہے۔ ان 8 چیزوں کو الگ الگ ذکر کر کے پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر انتظار کرو کہ تم پہ اللہ کی گرفت آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا ترجمہ سنیے، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرمائیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے و اخوانکم و ازواجکم، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال دولت جو تم نے کمائی، و تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس میں گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، و مساکن، اور وہ رہائشیں، وہ مکانات، تردونہا، جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ یہ 8 چیزوں کو گنا، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فرمایا یہ تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں بات بالکل واضح کر دیں، ان چیزوں کی محبت یہ تو ہر بندے میں ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی، یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جب یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے۔ جب ایک طرف یہ چیزیں آ جائیں اور دوسری طرف دین اسلام آ جائے تو اللہ فرماتا ہے جو ان ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرے گا وہ کامل مومن کہلائے گا۔ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جب ان کا آپس میں مقابلہ آ جائے گا، ایک طرف ماں باپ ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، مال دولت ہے، دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول ہے، تو پھر مومن کیا کرے گا؟ وہ سب کچھ اگر چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انحراف نہیں کرے گا۔ یہ اس آیت میں اللہ پاک نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیت اتری، علماء نے لکھا ہے
کہ جب جہاد پہ جانے کا حکم آیا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، گرمی بڑی شدید تھی، تو اب کچھ صحابہ نے سوچا کہ چلو اس دفعہ نہ بھی گئے تو کوئی بات نہیں۔ تو جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو پھر سارے صحابہ چل پڑے، پھر کھجوریں نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی، پھر یہ دیکھا ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب کی مرضی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا منشا کیا ہے۔ 3 صحابہ رہ گئے تھے صرف، یہ بھی اس آگے مقام آتا ہے، 3 صحابہ رہ گئے تھے۔ 50 دن تک صحابہ اکرام نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی کے حکم سے ان سے سلام نہیں لیا۔ 50 دن وہ روتے رہے، توبہ کرتے رہے، پھر اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ وہ صحابہ ہیں، لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی آ گئی تو اس ایک غلطی پر 50 دن تک رسول اللہ نے کلام نہیں فرمایا ان سے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے آرام کو ترجیح دے دی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، انہوں نے کھجوروں کو ترجیح دے دی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ اسلام یہ ایک ایسا دین ہے کہ یہاں پر جو دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسی کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے، اسی کو اللہ قبول فرماتا ہے جو ہر شے سے بڑھ کے اللہ اور اس کے محبوب سے پیار کرتا ہے۔ حضرت مولا علی پاک سے پوچھا گیا، یہ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ تو مولا علی پاک نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مالوں سے بڑھ کر، اور یہاں تک کہ سخت گرمی میں جتنی کسی کو ٹھنڈے پانی سے پیاسے کو محبت ہوتی ہے نا، ہم ان سب چیزوں سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ گرمی کے موسم میں پیاس لگی ہو تو جتنی پیاسے کو پانی سے محبت ہے نا، فرمایا اس سے زیادہ ہمیں اللہ کے محبوب سے محبت ہے۔ ہم اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے مال و متاع سے بڑھ کر ہم اللہ کے محبوب سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابیت کا شرف پایا، اور پھر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے ہر شے سے بڑھ کے اللہ کے محبوب سے پیار کیا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے، اور یہاں تک کہ انہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی جانیں اور مال ویسے ہی خرید لیا ہے۔ اسی صورت کے اندر آپ آگے تھوڑا سا چلیں گے تو آیت نمبر 111 میں اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیے۔ کیا خریدا؟ فرمایا ان کی جانیں بھی خرید لیں، ان کے مال بھی خرید لیے۔ اللہ نے مومنوں کی جانیں بھی خرید لیں اور مومنوں کے مال بھی اللہ نے خرید لیے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب مومنوں کی نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے، فرمایا جب بھی دین کے لیے ضرورت پڑے تو جان بھی دینے کے لیے مومن حاضر ہو اور مال دینے کے لیے بھی حاضر ہو۔ فرمایا یہ اللہ سے سودا کر لیا مومنوں نے، اللہ سے سودا صحابہ نے کر لیا کہ مولا اب جان حکم ہوگا تو جان بھی دیں گے، مال کا حکم ہوگا تو تیرے حکم پہ مال بھی قربان کریں گے۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، کبھی قتل کرتے ہیں کبھی قتل ہوتے ہیں، کبھی شہادت پا جاتے ہیں کبھی دشمن کو قتل کرتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، فرمایا یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، یہ تورات میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، انجیل میں بھی فرمایا، قرآن میں بھی فرمایا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ،
فرمایا اللہ سے بڑھ کے وعدہ سچا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کے وعدہ سچا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، فرمایا خوشخبری ہے تمہیں، تم نے جو رب سے سودا کیا ہے نا، بڑا ہی خوبصورت سودا کر لیا، جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اس کے بدلے میں جنت لے لی۔ فرمایا تم نے سودا بہت اچھا کر لیا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی تم نے حاصل کر لی ہے۔ یہ جب مدینہ شریف سے صحابہ آئے نا، حضور ابھی مکہ میں تھے، تو 70 صحابہ جنہوں نے آ کے کلمہ پڑھا، مکہ میں آئے، رات کے اندھیرے میں حضور کی بیعت کی، 70 صحابہ اکرام نے بیعت عقبہ جس کو کہتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور انہوں نے عرض کی، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کوئی شرط اگر لگانا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، کوئی شرط لگانی ہے تو لگا لیں، جب آپ مدینہ میں آئیں گے تو ہمارے لیے کیا شرط ہے، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ایک شرط ہے اللہ کے لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یہ اللہ کے لیے تم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور فرمایا دوسری شرط میری ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا جتنی تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو، جتنی تم اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح تم نے میری بھی حفاظت کرنی ہے، تم نے اپنی جان کی طرح، اپنے مال کی طرح میری حفاظت کرنی ہے۔ تو جناب عبداللہ بن رواحہ نے آگے سے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں یہ سودا منظور ہے، ہمیں یہ سودا منظور ہے، لیکن حضور اتنا فرمائیں اگر ہم یہ شرط پوری کرتے ہیں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں اس کے بدلے میں کیا اللہ دے گا؟ ہم اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے مالوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، اگر ہم نے یہ وعدہ پورا کر لیا تو حضور ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا، اس کے بدلے جنت ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ سودا ہمیں منظور ہے، یہ سودا ہمیں قبول ہے آقا، اب ہم یہ سودا نہیں توڑیں گے، اب جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، اور اللہ سے جو وعدہ کیا، جو اللہ کے نبی سے وعدہ کیا، یا رسول اللہ یہ وعدہ کبھی توڑیں گے نہیں۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ انصار نے سب کچھ دے دیا، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا نا، اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اسی لیے پھر حضور نے فرمایا تھا ایک روایت میں کہ اب تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو میں تمہارا۔ اللہ اکبر، کیسا سودا صحابہ نے کر لیا، انصار نے۔ اس کا اشارہ علماء فرماتے ہیں یہ تھا کہ تم اگر میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو تو پھر یاد رکھنا پھر میں تمہارا ہوں، مطلب کیا؟ میرا روزہ تمہارے شہر میں بنے گا۔ اور آج بھی جو گنبد خضرا حضور کی قبر مبارک ہے، مدینہ میں ہے، مکہ میں نہیں ہے، مدینہ شریف میں ہے۔ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول سے، وہ وعدہ پورا کر دیا، وہ وعدہ پورا کر لیا، اور اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا۔ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ اور اس سے جو اگلی بات ہے نا، وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا آخر پہ، کہ یہ مومن، اللہ نے جو فرمایا ان سے ہم نے مال بھی خرید لیے، جانیں بھی خرید لیں، ان کی صفتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کی صفات کیا ہیں، ان مومنوں کی صفات اللہ نے جو بیان فرمائی ہیں وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اللہ سے ہم دعا بھی کریں گے، مولا ہمیں بھی یہ صفتیں عطا فرما دے جو تو نے اپنے محبوب کے غلاموں کو دی، جو سرکار کے اصحاب چاہے مہاجر ہیں یا انصار ہیں، انہیں جو صفات عطا فرمائیں، ان کے صدقے مولا ہمیں بھی وہ صفتیں عطا فرما دے۔ اور اللہ نے بیان فرمائی، باقاعدہ 9 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اس آیت سے جو اگلی آیت تھی اس میں اللہ نے 112 نمبر آیت سورہ توبہ کی، اس میں ان کی وہ 9 صفات بھی اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ
فرمایا لوگ ہیں جن کے مال اور جانیں اللہ نے خرید لی ہیں، اللہ پاک نے ان سے سودا کر لیا ہے کہ اب تم نے اپنے مال، اپنی جانیں، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیش کر دینا ہے، پھر اللہ اور اس کا رسول تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر صحابہ نے مال بھی دیے، جانیں بھی قربان کی، سب کچھ دے دیا، لیکن رسول اللہ سے بے وفائی صحابہ نے نہیں کی، سرکار سے بے وفائی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، ہمیشہ وفا کی، اور ایسی وفا کی کہ قیامت تک اس کی مثال کائنات کے اندر پیش نہیں کی جا سکتی، جیسی وفا اللہ کے نبی کے صحابہ نے کی ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ مہاجر وہ تھے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اب اپنے شہر کو چھوڑ کر تقریباً 350 یا 400 کے قریب جو کلومیٹر ہے وہ سفر پیدل کرنا، اور مکہ اپنی زمینیں، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر کیوں گئے تھے صحابہ کرام؟ کیا وجہ تھی؟ اپنا شہر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ شہر جو مکہ المکرمہ، جو سارے شہروں کا مرکز ہو، جو سارے شہروں سے اعلیٰ شہر ہو، اسے چھوڑ کر صحابہ گئے تو کیوں گئے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تھا اب اس شہر میں نہیں رہنا، اب جدھر میرا مصطفیٰ جائے گا ادھر ہی تم نے بھی جانا، جہاں حضور جائیں گے وہاں ہی تم نے بھی جانا ہے۔ اور بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ جب یہ حکم آیا نا کہ مکہ چھوڑو مدینہ میں جاؤ، مہاجر بنو، ہجرت کر لو، تو پھر کیا ہوا؟ ہجرت کا حکم آیا تو ایک صحابی وہ اتنے بیمار تھے کہ وہ چل نہیں سکتے تھے، وہ اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو وہ رو رہے ہیں۔ بیٹوں نے پوچھا ابا جی کیوں رو رہے ہیں آپ، وجہ کیا ہے؟ بیماری کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں بیٹو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کا محبوب مدینہ میں ہے اور میں مکہ میں ہوں۔ ابا جی حکم کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ باپ نے کہا ایسا کرو، مجھے ایک اونٹ پر کجاوا رکھ کے اس کے اندر مجھے لٹا دو اور اس اونٹ کا رخ مدینے کی طرف کر دو، تاکہ میں اگر مروں بھی تو اس راستے میں مروں جو راستہ مدینے کی طرف جانے والا ہے، مجھے موت بھی آئے تو اس شہر میں کی طرف جاتے ہوئے آئے جس شہر میں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ اب بیٹوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ سواری پر اپنے والد کو کجاوے میں رکھا، ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اونٹ لے کر چل پڑا۔ جب تھوڑا سا باہر گئے نا مکہ سے تو موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر! یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وفا کرنے کی مثال ہے۔ راستے میں موت آ گئی، فرشتہ آیا، اللہ کے حکم سے روح قبض ہو گئی، جان چلی گئی، مدینے پہنچ نہ سکے، مدینہ کیا مدینہ کے قریب نہ پہنچ سکے۔ اب مکے والوں نے کہا یار بڑا افسوس ہوا، کاش کہ مدینے پہنچ جاتے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کاش کہ ہجرت کر لیتے، ہجرت کا مقام مل جاتا، ہجرت کا ثواب مل جاتا۔ اسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی، رب نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جو اپنے گھر سے نکل پڑا مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، فرمایا پھر موت آ گئی۔ اچھا موت آئی کس کے حکم سے تھی؟ اللہ کے حکم سے آئی تھی نا۔ تو اللہ اگر ایک دن موت لیٹ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ کی قدرت ہے، اس نے خود ہی ہجرت کے راستے پہ چلایا، خود ہی حکم دے کر روح کو قبض کروا لیا، موت دے دی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے
مصطفیٰ کے پاس پہنچنا تو بہت بڑی بات ہے، جو اس راستے پر چل پڑے اللہ اس اٹھے ہوئے قدموں کو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، فرمایا پھر موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فرمایا وہ یہ نہ سمجھنا ہجرت کا ثواب نہیں ملا، فرمایا جتنا ہم مہاجروں کو ثواب دیں گے اتنا ہی اسے بھی عطا فرمائیں گے۔ تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری رہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی، اس راستے میں جو مر گیا اللہ نے اس کو بھی عزت دی اور ہجرت کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو یہ جنہوں نے وفا کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے وفا کی اور وہ وعدہ نبھایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، تو یہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ مکہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ، شرک زمانہ جاہلیت کا یہ واقعہ ہے، اور اس کے ماں باپ سارے رشتہ دار مشرک تھے، کافر تھے، عبد العزیٰ نام ہے، لیکن اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ یہ مکہ میں جب رہتے تھے نا تو کبھی گزرتے ہوئے حضور سے ملاقات ہو گئی، بس جب حضور کو دیکھا، سرکار کا حسن و جمال، حضور کی سیرت، حضور کا اخلاق جب دیکھا تو دل میں حضور کی محبت اللہ نے پیدا فرما دی۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دے، یہ عشق اللہ پاک اپنی مرضی سے جسے چن لیتا ہے، وہ چاہے تو مکے میں رہ کے ابو جہل بن جائے، وہ چاہے تو حبشہ سے آ کر سیدنا بلال بن جائے، اس کے فیصلے، اس کی عطا ہے، جسے چاہے عشق نبی کی خیرات عطا فرما دے، وہ چاہے تو مدینہ میں رہ کر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار رہے، وہ چاہے تو فارس سے آ کر بلال حضرت سلمان، وہ سلمان و منا اہل البیت، وہ فارسی ہو کر وہ رسول اللہ کے اہل بیت میں شامل ہو جائے۔ یہ جس پہ نظر کرم ہو جائے، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ تو وہ نوجوان حضور سے محبت کرتا تھا یتیم، والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا، اور چچا کے رحم و کرم پہ تھا، چچا اسے لباس دیتا، کھانا دیتا، سارا نظام، اور وہ بکریاں چراتا، گھر کے کام کرتا، اور چچا کی زیر کفالت تھا۔ اسلام خوب پھیلا جس وقت، جب اسلام کی روشنی عام ہو گئی تو اس نے عبد العزیٰ نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ تمہیں اللہ توفیق دے گا اسلام کی اور میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن میں نے بڑا انتظار کیا ہے، اب انتظار نہیں ہوتا، اب انتظار، مجھ سے انتظار کی سقط ختم ہو گئی، تم نے اگر کلمہ پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ہی اس نے کلمہ سنا اس کو آگ لگ گئی، اس نے مارنا شروع کر دیا کہ میرے گھر میں پل کر، میری روزی کھا کر، میرے مال پر زندگی گزار کر میرے دین سے بغاوت کر رہا ہے، نکل جا یہاں سے، سب کچھ میرا دے دے، بکریاں، بھیڑ، اونٹ سب کچھ دے دو۔ سب کچھ لے لیا، یہاں تک کہ اس نے کہا یہ جو کپڑے پہنے ہوئے نا یہ بھی میرے ہیں، یہ بھی دے دو۔ وہ گھر گیا، ماں کو جا کے کہنے لگا، ماں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو چچا کہتا ہے کپڑے بھی دے دو، اگر تمہارے پاس کوئی لباس ہے تو مجھے دے دو۔ تو ماں ہی ہوتی ہے، کیوں جی،
سارے رشتے جب چھوڑ جاتے ہیں ماں پھر بھی نہیں چھوڑا کرتی۔ ماں نے کہا بیٹا میرے پاس یہ ایک چادر ہے، بڑی چادر ہے، یہ 2 ٹکڑے کر لو، ایک ٹکڑا نیچے باندھ لو، ایک ٹکڑا اوپر لے لو۔ تو اس نے کیا کیا، 2 حصے کی چادر کے، آدھی باندھ لی آدھی اوپر لے لی، اور کہا اماں مجھے اجازت دے دو، بس اب دل مچل رہا ہے کہ جس آقا کا کلمہ پڑا ہے اب اس کے چہرے کی زیارت بھی ہو جائے۔ اب دل کرتا ہے اس شہر کی حسین فضاؤں میں جاؤں، اس حسین نظارے کو دیکھوں جہاں پر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ ماں نے اجازت دے دی، کہا ماں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کے لیے گئے، پاس پیسہ کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، لباس ماں نے دیا۔ اب کیا ہوا، پیدل مکہ سے مدینہ، جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بس پہ بھی جاتے ہوئے بس ہو جاتی ہے، کیوں جی، گاڑی پر بھی جائیں تو بندہ تھک جاتا ہے، لیکن وہ پیدل ہی چل پڑے حضور کے شہر کی طرف، کیونکہ عشق کا جذبہ غالب تھا۔ چلتے گئے، جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو رات کا پچھلا پہر تھا۔ جب رات کے پچھلے پہر مسجد نبوی کی حسین فضاؤں میں پہنچے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہیں، رات بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے مدینہ شریف کے اندر، رات کو سردی ہو جاتی ہے، تو ایک ستون کے ساتھ سردی کے وجہ سے ٹھٹھر کر بیٹھ گئے، کانپتے ہوئے بیٹھ گئے، اور اب انتظار کر رہے ہیں کہ آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دندا آئیاں جدوں بہاراں۔ وہ انتظار کی گھڑیاں ہیں کہ کب سرکار باہر تشریف لائیں گے اور مجھے زیارت کا شرف ملے گا۔ اب فجر کی نماز کا وقت ہوا نا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو حضرت، یہ عبد العزیٰ نام تھا، جب قریب آئے نا تو اٹھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا حضور عبد العزیٰ ہوں، حضور عبد العزیٰ ہوں۔ سب کچھ چھوڑ کر آقا آپ کی خاطر گھر بھی چھوڑ دیا، مال و متاع بھی چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، چچا کو چھوڑ دیا، آقا آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر یہ غلام حاضر ہے، حضور اس غلام کو قبول فرما لیں تو بڑی نظر کرم ہوگی۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سینے سے لگایا اور فرمایا تمہارا نام آج کے بعد عبد العزیٰ نہیں ہے، یہ تو بتوں والا نام ہے نا، مشرکوں والا۔ فرمایا تمہارا نام عبداللہ ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور عبداللہ تو کئی صحابہ ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، صحابہ عبداللہ تو کئی ہیں۔ تمہاری نشانی ہوگی عبداللہ ذو البجادین، 2 چادروں والا، عبداللہ 2 چادروں والا، ایک چادر اوپر لی ہوئی تھی، ایک چادر باندھی ہوئی تھی۔ سرکار نے وہ ادا بھی یاد رکھی تو مسجد کلمہ شریف پڑھا، حضور کی غلامی میں آئے، نماز پڑھی، اور صبح و شام اب کیا کرتے ہیں، بس ایک ہی وظیفہ ہے، ایک ہی وظیفہ صبح و شام کرتے ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے کہ طواف کوئے یار کرتے ہیں، ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، یہی کاروبار دن رات ہے کہ سرکار آتے ہیں نماز پڑھانے، اور حضور کے چہرے کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، سرکار کے پیچھے نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی عبادت، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے دنیا کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے، تو میں منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن و سنت کو پیش نظر رکھ کے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت وہ رسول اللہ کے چہرے کی زیارت ہے۔ دنیا کی اللہ دنیا کی جنتی، دنیا کی سب سے جنتی، دنیا کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ حضور کے چہرہ اقدس کی زیارت ہے۔ کیوں جی؟ قاری قرآن پڑھتا ہے تو وہ قاری بنتا ہے،
نمازی نماز پڑھ کے نمازی بنتا ہے، کعبے کا حج کر کے حاجی ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے کر وہ سخی ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص صحابی کے برابر نہیں ہوتا، کیونکہ صحابی رسول اللہ کی زیارت سے بنتا ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی جو سعادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، وہ حضور کے چہرے کی زیارت ہے۔ تو صحابی وہ سارا دن بھی حضور کی بارگاہ میں گزرتا ہے، اور اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ اصحاب صفہ یہ 70 صحابہ سے لے کر 400 تک ان کی تعداد تھی۔ یہ وہ خوش بخت لوگ تھے جن کا اور گھر نہیں تھا، ان کا گھر وہی تھا جہاں مصطفیٰ نے بٹھایا ہوتا تھا، ان کا اپنا گھر کوئی بھی اور نہیں تھا، وہ صرف سرکار کے آستانے عالیہ پر گزارا کرتے تھے، حضور کے آستانے کی طرف ہی منسوب تھے، حضور کی بارگاہ سے ان کو کھانا ملتا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ علم حاصل کرتے، قرآن سیکھتے۔ عبداللہ ذوالبجادین یہ عبدالعزیٰ کا سفر کاٹ کر عبداللہ بنا، اور بت پرستی سے نکل کر اللہ کے نبی کا غلام بنا، اور پھر جب یہ فیض ملا تو قرآن پڑھتے ہیں بڑے ذوق سے اور بڑے اونچی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ذوالبجادین قرآن بڑی اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ جو عبداللہ ہے نا حضور، یہ قرآن بڑی اونچی پڑھتا ہے تو ہمیں یہ ڈسٹربنس ہوتی ہے، خلل پیدا ہوتا ہے نماز میں، قرآن پڑھنے میں، ذکر میں۔ تو سرکار نے فرمایا، اے عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، وہ جیسے پڑھتا ہے پڑھنے دو، اس نے سب کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ عبداللہ کا اور کون ہے؟ ماں بھی چھوڑ آیا، رشتہ داریاں چھوڑ آیا، مال چھوڑ آیا، اپنا سب کچھ چھوڑ آیا، اور کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے محبوب کے لیے چھوڑا۔ تو پھر حضور بھی سینے سے نہ لگائیں تو کون لگائے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو صحابہ کرام تیاری کر رہے ہیں غزوہ تبوک پر جانے کی، تو عبداللہ بھی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سب کچھ مل گیا، حضور ایمان بھی مل گیا، آپ کی زیارت بھی مل گئی، حضور قرآن بھی پڑھ لیا، نمازیں بھی پڑھ لیں، آقا سب کچھ مل گیا، اب دل کرتا ہے اللہ کی راہ پہ شہادت کے جام مجھے نصیب ہو جائے، اب شہادت کا شرف مل جائے۔ حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جاؤ باہر ایک کھجور کا چھلکا توڑ کے لے آؤ۔ وہ باہر گئے، کھجور کا ایک چھلکا توڑا اور سرکار کو پیش کر دیا۔ حضور نے ان کے یہاں بازو پر باندھ کر دعا کی، اللہم انی احرم دمہ علی الکفار، اے اللہ میں اس کا خون کافروں پہ حرام کر رہا ہوں، اسے کافر نہیں مار سکتے۔ انہوں نے کہا حضور میں نے تو شہادت کی دعا کہا تھا، آپ نے شہادت سے محرومی کی دعا کر دی ہے، کافر ماریں گے تو شہید ہوں گا۔ حضور نے فرمایا صرف کافروں کے مارنے سے بندہ شہید نہیں ہوتا، اگر جنگ پہ جا رہا ہو اور راستے میں بخار ہو جائے راستے میں، اور اس بخار سے بندہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ پہلے ہی سارا منظر بتا دیا۔ غزوہ تبوک پہ گئے، واپس آ رہے تھے تو راستے میں بخار ہو گیا عبداللہ ذوالبجادین کو، جیسے حضور نے فرمایا تھا بخار ہوا، اسی سے وفات ہو گئی، شہادت کا رتبہ مل گیا۔ اب جب دفن کا وقت آیا تو قبر میں خود میرے آقا تشریف فرما ہوئے، قبر میں خود حضور اترے، سرکار خود آ گئے، قبر میں تشریف لائے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم اٹھا کر مجھے پکڑاؤ اور میں خود عبداللہ کو قبر میں اتارتا۔ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ باقی رشتے چھوڑ سکتے ہیں، خدا کی قسم میرے آقا کا رشتہ ایسا ہے، حضور کا تعلق ایسا ہے کہ یہ کبھی نہیں چھوٹتا۔ جو رسول اللہ سے وفا کرتا ہے وہ لکڑی کا سوکھا ہوا تنا بھی ہو،
کیوں جی سوکھی ہوئی لکڑی بھی ہو تو مصطفیٰ اسے بھی سینے سے لگا لیتے۔ یہ وفا کی انہوں نے، سرکار نے خود قبر میں اتارا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی چراغ لے کر سرانے کی طرف کھڑے ہوئے، اور جناب صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم اتار رہے ہیں قبر میں اتارا۔ جناب عبداللہ بن مسعود پاس ہی سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت صاحب ھذا القبر۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کاش مولا آج یہ قبر اس کی نہ ہوتی، قبر میری ہوتی، مجھے رسول اللہ خود قبر میں اتار دیتے، یہ قبر میری بن جاتی اور مجھے خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں خود اتار دیتے، تو میرے لیے بہت بڑا شرف تھا، بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے وفا کی ہے، اور اللہ نے ان کی صفات جو بیان فرمائیں، سنیے جو صفات بیان فرمائیں مختصر وقت میں، فرمایا یہ مومن جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا، اللہ کے نبی سے سودا کر لیا، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہیں۔ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ بولیں ذرا، کیا ہے؟ توبہ کرنے والے۔ نہ بھی بولیں گے پیٹرول کا ریٹ وہی رہنا ہے۔ التائبون، یہ پہلی صفت کیا ہے؟ یہ بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ ان عظیم لوگوں کی بات اللہ کر رہا ہے جو اللہ سے سودا جنہوں نے کر لیا۔ فرمایا العابدون، یہ عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، الصائحون، فرمایا روزے رکھنے والے، مسلسل صفتیں اللہ بیان فرمایا، الصائحون روزے رکھنے والے، الراکعون فرمایا اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور 9 صفتیں مسلسل بیان فرمائیں، اور 9ویں صفت فرمایا اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے۔ یا اللہ یہ 9 صفتیں تو نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائیں، اس کے بدلے میں دے گا کیا؟ فرمایا وبشر المؤمنین، اے مصطفیٰ ان غلاموں کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دیتی ہے۔ وبشر المؤمنین، انہیں بشارت دے دیں جنت کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا اللہ کے ساتھ کر لیا ہے۔ تو یہ ہے مومنوں کی صفتیں، جن کی جانیں بھی اللہ نے خرید لی ہیں اور جن کے مال بھی اللہ رب العزت نے خرید لیے ہیں۔ ایک حضرت قاضی یاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں خراسان کا بادشاہ تھا، خراسان کا، وہ مر گیا تو خواب میں کسی نے اس کو دیکھا، اس نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ما فعل بکا، اللہ نے کیا کیا، جنت ملی یا کدھر گئے ہو؟ اس نے کہا جی اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ کہا کیوں؟ سنیے اس جملے پہ بس بات ختم ہو جائے گی، سنیے کیوں جنت اللہ نے دے دی؟ اس نے کہا میرا لشکر ایک دن تیار تھا، بادشاہ تھا خراسان کا، فوج میری جب اکٹھی ہوئی تو میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اس کو دیکھنے لگا، تو میں نے دیکھا اتنا بڑا لشکر، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ لشکر میرے پاس اس وقت ہوتا جب رسول اللہ بدر کے میدان میں جا رہے تھے، ہائے ہائے، جب بدر میں اللہ کا نبی 313 لے کے جا رہا تھا، اگر یہ لشکر میرے پاس ہوتا تو میں سارا لشکر لے کر رسول اللہ کے لشکر میں شامل ہو جاتا۔ تو اللہ نے قبر میں مجھے اس نیت کی وجہ سے میری بخشش فرما دی، جو حضور کے ہو جائیں پھر اللہ ان لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ دوستو آؤ اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگا کرو، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ یہ عشق ہے جس کی بات اقبال نے کی تھی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے نہیں، ایسے نہیں،
دہر میں اسم محمد سے نہیں، ابھی نہیں کام چلا، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور بات ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اگر وفا حضور سے کوئی کرے تو پھر سب کچھ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔